بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھی، ٹیم کو کلینک میں بلایا، پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھا اور شرمندہ لہجے میں بولا، ٹیم تمہارے لیے بری خبر ہے۔ ٹیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھایا، 3 گھونٹ بھرے، گلاس واپس میز پر رکھا اور لمبی سانس لے کر بولا، اوکے ڈاکٹر، نو آئی ایم ریڈی۔ ڈاکٹر بولا، ٹیم تمہیں ملٹیپل سکلیروسس ہے۔ وہ حیرت سے ڈاکٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ڈاکٹر بولا، یہ خطرناک اور لا علاج بیماری ہے۔ یہ بیماری انسان کے نروس سسٹم اور دماغ دونوں کو نگل جاتی ہے اور مریض چند ماہ میں سبزی بن کر رہ جاتا ہے۔ ان کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ اس نے آنسوؤں سے میٹھی آواز میں پوچھا، ڈاکٹر، کوئی علاج، کوئی دوائی، کوئی تھراپی؟ ڈاکٹر نے مایوسی سے سر ہلا دیا۔ وہ اٹھا، ڈاکٹر سے ہاتھ ملایا اور کلینک سے باہر آ گیا۔ سڑک پر نئی زندگی اس کی منتظر تھی، ایک ایسی زندگی جو اس سے پہلے اس کی منصوبہ بندی میں شامل نہیں تھی، اس کا اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ وہ فٹ پاتھ کے بینچ پر بیٹھ گیا اور زندگی کی پوری کتاب اس کے سامنے ورق در ورق کھلنے لگی۔ یہ ٹم کک کی کہانی ہے، دنیا کی سب سے مہنگی کمپنی کے CEO ٹم کک کی سچی کہانی۔ ٹم نے اس کے بعد اپنی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایپل اور بنانا۔ ایپل اس کی پروفیشنل لائف ہے اور بنانا اس کا چیریٹی ورک۔ ٹم کک نے چیریٹی ورک کے لیے ایک دلچسپ طریقہ ایجاد کیا۔ یہ طریقہ اس کی ذات کی طرح انوکھا ہے۔ یہ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ سال میں اپنی زندگی کا 1 گھنٹہ نیلام کرتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بولی دینے والے شخص کے ساتھ لنچ کرتا ہے، تصویریں اترواتا ہے اور اسے اپنا دوست ڈکلیئر کرتا ہے۔ ٹم نے اس کا اعلان 2012 میں کیا۔ 2013 میں پہلی بولی لگی۔ 2013 میں لنچ کے 1 گھنٹے کی بولی $6,10,000، جو پاکستانی 6.5 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ 2014 میں $3,30,000، $3.5 کروڑ روپے۔ 2015 میں $2 لاکھ، $2.25 کروڑ روپے اور 2016 میں یہ بولی $5,15,000 لگی۔ یہ پاکستانی روپوں میں 5.5 کروڑ بنتی ہے۔ یہ دنیا کا مہنگا ترین گھنٹہ ہے۔ ٹم کک اس گھنٹے میں کامیاب بولی دہندہ کے ساتھ لنچ کرتا ہے، تصویریں اترواتا ہے، اسے آٹوگراف دیتا ہے، اسے اپنا بیسٹ فرینڈ ڈکلیئر کرتا ہے اور اسے ایپل کی نئی پروڈکٹ کی لانچ کے 2 پاس جاری کرتا ہے۔ بولی کی یہ رقم براہ راست ملک کے مختلف چیریٹی اداروں کو چلی جاتی ہے۔ یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ یہ آئیڈیا امریکہ میں تیزی سے مشہور ہو رہا ہے۔ ٹم کک نے چند دن قبل امریکہ کے تمام کامیاب CEOs، ہالی ووڈ کے بڑے اداکاروں، موسیقاروں، مصوروں اور رائٹرز کو گھنٹہ گروپ بنانے اور یہ تکنیک استعمال کرنے کی دعوت دی۔ ٹم اگر یہ گروپ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور امریکہ کے وہ تمام لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ لوگ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لنچ اور ڈنر کرنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے وہ امیر لوگ جو اپنے پسندیدہ اداکاروں، مصوروں، موسیقاروں، مصنفین اور CEOs کے ساتھ وقت گزارنے کی طلبگار ہیں، اور یہ عمرہ اگر باقاعدہ بولی دے کر ان لوگوں کے گھنٹے خرید لیتے ہیں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا چیریٹی سرکل ہوگا اور یہ دنیا کی شکل بدل دے گا۔ ٹم کک کا خیال ہے کہ اگر امریکہ کے دوسرے CEOs یا سیلیبریٹیز اس کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو بھی بولی کا یہ سلسلہ جاری رکھے گا، یہ گھنٹے بھی بڑھاتا رہے گا۔ یہ شروع میں سال میں صرف 1 گھنٹہ بیچے گا، پھر 2، 3 اور 10 گھنٹوں تک جائے گا اور آخر میں اپنی پوری زندگی نیلام کر دے گا۔ یہ اپنی پوری زندگی بیچ کر خیرات دے گا اور یہ دنیا کی انوکھی خیرات ہوگی۔ ایک ایسے شخص کی خیرات جس کا ایک لمحہ سونے کا بکا، مگر اس نے وقت کا یہ سونا ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ امریکہ کے مختلف خیراتی ادارے دن رات ٹم کک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ٹم کک روز صبح، دوپہر اور شام
اس کمپیوٹر کو دعا دیتا ہے جس کی غلطی نے اس کی زندگی کی سمت درست کر دی، جس نے دنیا کی مادیت میں بھٹکتے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا۔ وہ ریاست الاباما کے چھوٹے سے قصبے رابرٹس ڈیل میں پیدا ہوا تھا۔ والد شپ یارڈ میں ملازم تھا اور ماں فارماسیوٹیکل کمپنی میں کام کرتی تھی۔ ابتدائی تعلیم روم 2 کار سرکاری اسکول میں حاصل کی۔ 1978 میں یونیورسٹی چلا گیا، انڈسٹریل انجینئرنگ کی ڈگری لی اور 1988 میں ڈیوک یونیورسٹی سے MBA کر لیا اور IBM میں نوکری شروع کر لی۔ وہ کام سمجھتا تھا، چنانچہ ادارے نے اسے 2 سال میں نارتھ امریکہ کا ڈائریکٹر بنا دیا۔ وہ 12 سال IBM میں رہا۔ وہ اس کے بعد انٹیلیجنٹ الیکٹرانک کا CEO بن گیا۔ وہ وہاں سے کمپیک میں چلا گیا۔ وہ اس کا صدر تھا۔ ایپل کمپنی کے بانی اسٹیو جابس کو 1998 میں نائب کی ضرورت پڑی۔ اس نے امریکہ کے تمام بڑے CEOs کے پروفائل دیکھے۔ وہ ٹیم کی گروتھ سے متاثر ہوا اور اس نے اسے نوکری کی پیشکش کر دی۔ یہ نوکری کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ ٹیم نے ایپل کمپنی جوائن کر لی۔ وہ جلد ہی کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گیا۔ اسٹیو جابس اس پر بے انتہا اعتماد کرتا تھا۔ ٹیم بولڈ فیصلے کرتا تھا۔ ایپل کو اس کے فیصلوں کی وجہ سے شروع میں نقصان ہوا، لیکن یہ فیصلے بہت جلد درست ثابت ہوئے۔ اسٹیو جابس کو 2004 میں جگر کا کینسر ہو گیا۔ یہ جابس کی زندگی کا خوفناک جھٹکا تھا۔ اس نے اپنا کام ٹیم کو سونپنا شروع کر دیا۔ 2011 میں اسٹیو جابس کی بیماری بڑھ گئی اور وہ کام کے قابل نہ رہا۔ اس نے 24 اگست 2011 کو استعفیٰ دیا اور ٹیم کو اپنی جگہ ایپل کا CEO بنا دیا۔ اسٹیو جابس 5 اکتوبر 2011 کو انتقال کر گیا اور یہ پوری کمپنی ٹیم کے پاس چلی گئی۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی برانڈ ویلیو کی حامل کمپنی کا مختار فل بن گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتا؟ اس شپ یارڈ میں کام کرنے والے مزدور کے بیٹے کی ترقی کی معراج تھی۔ وہ خود کو اس وقت فضا میں محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر وہ بیمار ہوا۔ اس کے ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹر نے اسے ناقابل علاج بیماری کا شکار قرار دیا۔ وہ فٹ پاتھ کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے اپنی کتاب زیست کے ورق الٹ رہا تھا۔ وہ امریکہ کا کامیاب ترین CEO تھا۔ اس نے مینجمنٹ کو سائنس کا درجہ دے دیا۔ وہ کمپنی کے تمام ملازمین کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، تمام ملازمین کی ای میلز کا جواب دیتا تھا۔ وہ ان کی شادی اور غمی میں بھی شریک ہوتا تھا۔ وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل انسان تھا۔ وہ شادی کے خلاف تھا۔ اس نے 55 سال کی عمر تک پہنچ کر بھی اپنا گھر آباد نہیں کیا، لیکن پھر اسے اچانک ملٹیپل سکلیروسس ہو گیا۔ وہ اس وقت خود کو خلا میں لٹکا ہوا محسوس کرنے لگا۔ وہ فٹ پاتھ اور وہ بینچ اس کی زندگی کا نیا نقطہ ثابت ہوا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی، اپنی ساری کامیابی اور اپنی ساری دولت خیرات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ کرنے کی دیر تھی، اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اس نے ڈاکٹر کو دور سے فٹ پاتھ پر دوڑتے ہوئے اور ہائی ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھ میں سب رنگ کی ایک فائل تھی۔ ٹیم فٹ پاتھ پر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا، اس سے گلے لگایا اور جذباتی آواز میں بولا، ٹھیک مبارک ہو، تم 100% ٹھیک ہو۔ یہ کمپیوٹر کی غلطی تھی۔ تمہاری رپورٹس دوسرے مریض کی رپورٹس کے ساتھ مکس اپ ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارے جانے کے بعد لیبارٹری سے تمام فائل منگوائی۔ تم 100% صحت مند ہو۔ وہ فوراً فٹ پاتھ پر بیٹھا، سینے بند کراس بنایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ اٹھا، اس نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا اور ڈاکٹر کی بری خبر اور پھر خوشخبری کو قدرت کا اشارہ سمجھ کر اپنے فیصلے پر قائم رہنے کا فیصلہ کیا۔ تو سامعین کرام، امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ہمیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے